تخلیق آدم کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام جی اور صدیقین شہداء اور صالحین کی ارواح کو ملائکہ اور جن پر پیش کیا. جی قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس نے صحیح اندازہ لگایا اور کہا میں سب انسانوں کو گمراہ کروں گا بجز تیرے خالص کیے گئے بندوں کے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس موقع پر فرمایا میرے ان بندوں پر تیرا کوئی زور و غلبہ نہیں ہو سکے گا. میرا سوال ہے کیا ہم جیسے عام لوگوں کے لیے بھی قرآن مجید میں کوئی امید افزا آیت ہے؟ قرآن مجید میں تو امید افزائی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بندے ان کی طرف رجوع کریں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. نتیجہ کیا نکلنا ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی، ہمیں پورا اختیار دیا ہے. ہم چاہیں تو نیکی اختیار کریں، چاہیں تو برائی اختیار کریں، اور یہ عام بندے ہی ہیں. اور اس کے لیے بلکہ ایک عمومی تعبیر بھی اختیار کی ہے صالحین کی. یہ بتایا ہے کہ صرف جلیل القدر ہستیاں ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کے اندر سے بھی صالحین پیدا ہوں گے. بلکہ جو سب سے بڑی جماعت ہے جس کو السابقون کہا گیا اس کے بارے میں بھی یہ کہا کہ سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین. تو ہر دور میں ہر جماعت کے اندر سے اللہ نیکوکار لوگ پیدا کرتا رہتا ہے. جہاں یہ بشارت دی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کریں گے تو اس میں بھی یہ کہا ہے کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یعنی جہاں اللہ کے پیغمبر ہیں، جہاں شہداء ہیں، جہاں صدیقین ہیں، وہاں عام صالحین بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت ہر ایک کو دی گئی ہے، اور ہر بندے کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو بندگی کا راستہ اختیار کرے، چاہے سرکش ہو جائے. یہ ہم سب کے لیے بشارت ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں ہی کو بلا کے کہتے ہیں کہ وہ میرے بندے بن کر رہے ہیں.